اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج۔ بچوں، اسلام کا 5واں رکن حج ہے، اور جس کے پاس اتنے پیسے ہو کہ حج کر سکے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ مکہ معظمہ جا کر عرفات میں جمع ہونا اور اس کے سب ارکان ادا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ یہ حج، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، بقرعید کے عرفے والے دن ہوتا ہے۔ اس روز تمام دنیا سے مسلمان جوخ در جوخ ہوائی جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، موٹروں اور بسوں میں، مختلف سواریوں میں، پیدل لاکھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جس نے حج کر لیا میں نے اس کے تمام عمر کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ بچوں، تمہیں معلوم ہے کہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ ہے۔ جس طرح ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حاجی اور دیگر مسلمان رات دن اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اس طرح جس طرح ایک پروانہ روشنی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اس طرح اللہ میاں کے عاشق اس گھر کے گرد گھومتے ہوئے اس کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ بچوں، جب تم بڑے ہو جاؤ اور بالغ ہو جاؤ تو اس فرض کو ضرور ادا کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر حج فرض اور اس نے نہ کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ توبہ توبہ! اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان رہ کر موت دے، آمین۔ اب چند آیتیں حج کے متعلق ہم قرآن مجید میں نقل کرتے ہیں۔ سورہ حج، پارہ نمبر 17، آیت نمبر 26۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور میرے اس گھر کا طواف کرنے والوں کو نماز میں قیام و رکوع و سجدہ کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں میں حج فرض ہونے کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس حج کو چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔